السلام علیکم. سوری گرلز فار انٹرپشن. ہم کنٹینیو کر رہے تھے اپنا ٹاپک. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا معدنی نمکیات. معدنی نمکیات میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے ایش ایلیمنٹس کا. میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا. ایش ایلیمنٹس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ آگے ہم جو کور کریں گے ایش ایلیمنٹس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ایش ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی جو ہے ہمارے باڈی جو راکھ جمایا جاتا ہے جس میں کاربن ساری گیسز اڑ جاتی ہے اور کاربن جو بقایا رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں خاکستری معدے یا ایش ایلیمنٹ. نمکیات جو ہوتے ہیں وہ تعداد میں 16 سے 19 ہوتے ہیں. کچھ قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں اور کچھ کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں. قلیل مقدار میں پائے جانے والے میں آئرن شامل ہے جو بہت کم باڈی میں درکار ہوتا ہے, اور کثیر مقدار میں ہماری باڈی میں کیلشیم فاسفورس جو زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی یہ نیچے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں کہ ہماری باڈی میں کون کون سے نمکیات ہوتے ہیں. 16 نام لکھے ہوئے ہیں. یاد کرنا چاہے تو اس کو کر لیں, کہ نہیں یاد ہوتا تو آپ اس کو چوائس میں چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آگے آتا ہے جسم میں کام. معدنی نمکیات کا جسم میں کام کیا ہے. یہ ہماری باڈی کا, ہم نے جیسے کہ بات کی تھی کہ ہمارے باڈی کا بنیادی اجزاء کا کام کرتے ہیں. ہماری باڈی کا بیسک سٹرکچر یہ بناتے ہیں. ہمارے نظاموں کو برقرار رکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا. اب اس کے بعد اب انہوں نے اسی چیز کو 2 پوائنٹس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جیسے یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ہماری باڈی کا تعمیری یا بنیادی اجزاء ہماری باڈی کا بلڈنگ یا ہماری باڈی کی عمارت یہ بناتے ہیں. تو اس میں اس کو انہوں نے تین اقسام میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ بافتوں. اب یہاں پہ کویسچن آتا ہے کہ بافتوں کی کتنی اقسام ہیں. پھر یہ اگر نمکیات کے کام آ جاتے ہیں یہ دونوں کو آپ نے ایلیبریٹ کر کے یہ اپنا پورا پیج لکھنا ہے. تو بافتوں کی 3 اقسام ہیں. ایک ہارڈ ٹیشو. ہارڈ ٹیشو وہ ہوتے ہیں جو جس میں لچک نہیں ہوتے, جو ہلتے نہیں, جس میں ہماری ہڈیاں آ جاتی ہیں, جس میں ہمارے ناخن آ جاتے ہیں. تو ہارڈ ٹیشوز کے لیے ہمارے لیے کیلشیم فاسفورس, اور ناخنوں کے لیے ہمارے سلفر درکار ہوتا ہے. اس کے بعد نرم بافتیں جس میں ہمارے گوشت پوشت, ہمارے اعصاب, ہمارے اعصابی بافتیں آ جاتی ہیں. اس میں جتنی ہمارے ٹیشوز آ جاتے ہیں وہ ہے سافٹ ٹیشوز, جو ہمارے جس میں لچک پائی جاتی ہے. وہ ہمارا وہ کون کون سے نمکیات بنا رہے ہیں. فاسفورس, سلفر, کلورین اور پوٹیشیم. یہ بھی شارٹ کویسچنز آ جاتے ہیں کہ نرم بافتوں کے لیے کون کون سے نمکیات درکار ہے. پھر ٹھوس بافتوں کے لیے کون کون سے نمکیات درکار ہے. اس طرح کے کویسچنز ایگزام میں آتے ہیں. پھر آتا ہے سیال بافتیں یا فلوئڈ ٹیشوز جو رقیق حالت میں پائے جاتے ہیں, جس میں جیسے خون میں آئرن یا ہمارے جتنے خون ہو گیا, جتنے بھی ہماری سیکریشنز ہے باڈی کے اندر, جتنے بھی ہارمونز ہیں وہ سارے ہمارے آتے ہیں سیال بافتوں میں. اس میں خون, عروق اور اس پہ ہاضمہ, اس پہ غدودی روپتے, یہ سب جو ہے ہمارے فلوئڈ ٹیشوز ہیں. اس میں ہمیں آئرن درکار ہے خون میں. اس کے بعد ہمیں ہارمونز میں کلورین, سوڈیم اور آیوڈین کے نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بھی شارٹ کویسچن آتا ہے کہ رقیق بافتوں کے لیے کون کون سے نمکیات درکار ہیں. دوسرا کام ہے نمکیات بطور باقاعدگی نظام ہمارے تمام نظاموں کو برقرار رکھتے ہیں. جیسے کہ بافتوں میں پانی کی مقدار مناسب رکھنے, اعصاب کی درستی اور پٹھوں کی نوعیت کے تقریباً تمام نمکیات کم و بیش مقدار میں درکار ہوتے ہیں. اور کیلشیم اور سوڈیم اور فاسفورس جو ہے, اب جیسا کہتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے کہ جیسے دل کے افعال کا دل کو سکیڑنے اور پھیلنے میں جو ہیلپ کرتا ہے وہ کیلشیم کر رہا ہے. اب کیلشیم خون کو گاڑھا کر کے بہنے سے بھی روک رہا ہے. پھر آیوڈین کے نمکیات خون کے ذریعے جسمانی خلیات کو آکسیجن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئرن ہماری باڈی کو سرخ زراعت بناتا ہے نا, تو یہاں پہ آکسیجن دے رہا ہے اور ہمیں تکسیدی میں کام دے رہا ہے, خون کے سرخ زراعت میں تعمیر کر رہا ہے. اس بعد سوڈیم, پوٹیشیم, کیلشیم, میگنیشیم اور آئرن خون میں تذابیت بڑھنے سے روکتے ہیں, جبکہ سلفر, فاسفورس اور کلورین اساسیت کو بڑھنے نہیں دیتے اور یوں نمکیات خون کے معطل رہتے ہیں, معاون رہتے ہیں. نیز خون اور بافتوں میں تذابیت اساسی خاصیت میں توازن قائم رکھتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے یہ ہمارے نمکیات کے کام ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے, اس کو آپ نے ایسا سارا ہی یاد کرنا ہے. شکریہ بیٹے. اب یہ دونوں ٹاپکس جو دونوں لیکچرز ہیں یہ آج کے ہی ہیں. اللہ حافظ.